علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ کے پاس جب تک ظاہر دلیل نہ آ جائے وہ باز رہنے والوں میں سے نہ تھے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے. کتاب فیہا کتب قیمہ جن میں صحیح اور درست احکام ہو. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد بھی اختلاف میں متفرق ہو گئے. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور اس کی عبادت کرے صرف اللہ کی عبادت کرے اور اس کے لیے دین کو خالص رکھے. ابراہیم حنیف کے دین پر اور نماز کو قائم رکھے اور زکوٰۃ دیتے رہے. یہی سیدھی ملت کا دین ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من الشیطان الرجیم. پناہ مانگوں છું અલ્લાહની શૈતાન મરદૂદથી. بسم الله الرحمن الرحیم. શરૂ કરું છું અલ્લાહના નામથી જે ખૂબ જ દયાળુ છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન. તમામ વખાણ અલ્લાહના માટે છે જે સમગ્ર જગતનો પાલનહાર છે. الرحمن الرحیم. એ ખૂબ જ દયાળુ છે. مالك يوم الدين. قیامتના દિવસનો માલિક છે. إياك نعبد وإياك نستعين. اے اللہ અમે તારી ઇબાદત કરીએ છીએ તારે પાસેથી મદદ માંગીએ છીએ. اهدنا الصراط المستقيم. اے اللہ તું અમે સીધો રાહ બતાવ. صراط الذين أنعمت عليهم. એ લોકોનો માર્ગ જે લોકો તે ઉપર કૃપા કરી ઇનામ વરસાવ્યા. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. એ લોકોનો માર્ગ નહીં જે લોકો ગુમરાહ થયા. آمين. اے اللہ تمہاری دعا قبول کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھلا بتاؤ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس شخص کے جسم پر میل کچل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں ذرا بھی نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی مثال 5 نمازوں کی ہے.
اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز، شیطان کے پہنچ سے بہت دور ہے نماز، دل کو خود کی یاد کا مسکن بنا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، برکت ہزار ساتھ لاتی ہے یہ نماز، برکت ہزار ساتھ لاتی ہے یہ نماز، جلوہ خدا کا ساتھ دکھاتی ہے یہ نماز، بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے نماز، ملنا ہے کن خدا سے مصلی بچھا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، برکت ہزار ساتھ لاتی ہے یہ نماز، برکت ہزار ساتھ لاتی ہے یہ نماز، دیکھی نماز خود کی نماز سب جواب، مٹ جائے گا نماز سے سب قبر کا عذاب، اس رب العالمین سے یوں لو لگا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، اس رب ذوالجلال کی مرضی نماز ہے، اس رب ذوالجلال کی مرضی نماز ہے، بخشش اور ذات کی کوشش نماز ہے، دروازہ تھے بحث کی کچی نماز ہے، سب کچھ ملے گا قدرت نماز بن کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، وہ رب العالمین مختار ہے وہی، وہ رب العالمین ہے مختار ہے وہی، رحمان ہے رحیم ہے غفار ہے وہی، بے شک تیری نماز کا حقدار وہی ہے، ناراض نہ ہو جائے وہ بندے خدا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں رکھ دیکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اول کلمہ
وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہم سب اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. اسی میں توحید کے بعد دوسرا اہم ارکان ہے اقام الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرنا. ہم تمام کا توحید پر ایمان ہے، لیکن بس صرف یہی کافی نہیں ہے. ایک بنیاد ہے. نماز مومن کی پہچان ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی نماز کو پڑھا کرو. اور جو انسان نماز کو چھوڑتا رہے گا قیامت کے دن اللہ اسے خوفناک عذاب دے گا. اور جو روز 5 وقت کی نماز پڑھتا رہے گا اسے اللہ بہترین انعام دے گا. آؤ ہم سب مل کر دعا کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو پکا نمازی بنا دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد، وقال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. وَكَانَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. حاضرین انجمن، محترم استاد اور میرے پیارے ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے نماز کے بارے میں کچھ اہم باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اپنی تقریر کے آغاز میں میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو. رکوع کرنے والوں کے ساتھ قرآن یعنی اللہ کا فرمان، جو اسے اپنائے گا وہ فلاح پائے گا اور جو اسے ٹھکرائے گا وہ برباد ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. لیکن ہم ہماری دنیا میں اتنے الجھے ہیں کہ ہم اللہ کے حقوق ادا نہیں کر رہے. نماز وہ چیز ہے جس کا سوال قیامت کے دن ہونے والا ہے. وہاں بھی نمازوں کا انجام بے شک جہنم ہے، جہاں اسے جہنم کی ہول ناکیوں سے گزرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے. جیسا کہ سورہ عنکبوت میں ہے کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی تلقین اسی لیے کر رہا ہے تاکہ ہم جلالت و گمراہی کے راستوں میں نہ پھنسے اور حق کی راہ پر گامزن ہو کر کامیابی حاصل کر لیں. پیارے ساتھیوں، نماز بالیقین ہر حالت میں فرض ہے. اگر انسان کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر پڑھے، اور اگر وہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اور اگر وہ بھی ممکن نہیں تو اشاروں سے ہی پڑھ لے. لیکن نماز کسی بھی حالت میں چھوڑنا ممکن نہیں. اپنی اسی باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام اور پاکی صافی کی اہمیت. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الطہور شطر الایمان، پاکی صافی ایمان کا آدھا حصہ ہے. نماز کے لیے پورے جسم کا، لباس کا اور اس زمین کا جہاں پر ہم نماز ادا کر رہے ہیں پاک ہونا ضروری ہے. کوئی بھی انسان اس وقت تک مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ پاکی صافی سے نہ رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو پاک صاف رہنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दिन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने सारे दिन को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने सारे दिन को छोड़ दिया। अल्लाह ताला हम सबको नमाज का पाबंदी करने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम का दूसरा अरकान क्या है? इस्लाम का दूसरा अरकान नमाज है। क्या हम सब पर नमाज फर्ज है? हाँ, हम सब पर नमाज फर्ज है। छोटे बच्चों की किस उम्र में नमाज पढ़ने का कहा जाता है? जब बच्चा 7 साल का हो जाए तब उसे नमाज पढ़ने को कहा जाता है। जब 10 साल का बच्चा नमाज ना पढ़े तो उनके माँ बाप को क्या करना चाहिए? जब बच्चा 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उनके माँ बाप को उसे सजा देकर नमाज पढ़ानी चाहिए। हम पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? हम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। फज्र, जोहर, असर, मगरिब, इशा। फर्ज नमाज किस तरह पढ़नी चाहिए? फर्ज नमाज जमात के साथ पढ़नी चाहिए, क्योंकि बाद जमात नमाज का सवाब 27 गुना ज़्यादा है। हमसे नमाज छूट जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमसे जब नमाज छूट जाए और हमें याद आए तो हमें फ़ौरन जाकर उसे कज़ा कर लेना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व आमिनुस सालिहाति व तवासौ बिल-हक़्क़ि व तवासौ बिस-सब्र। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस असेंबली में हम आपके सामने एक नमाज के मुतालिक एक पुरानी दुआ बताने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप सब इसे याद रखेंगे और रोज़ पढ़ेंगे। रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ मेरे रब, तू मुझे नमाज का पाबंद बना और मेरी औलाद से भी, ऐ मेरे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा। आमीन। क्या यह दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगी थी और आप भी इसे पढ़ेंगे तो अल्लाह आपको नमाज का पाबंद बनाएगा। आमीन इंशाअल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आप लोगों को नमाज के मुतालिक कुछ ज़रूरी और चंद बातें बताना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसे गौर से सुनकर नमाज को पाबंदी के साथ अदा करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। यानी तुम नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीज़ों पर रखी गई है उनमें से दूसरी बुनियाद, दूसरा रुकन, दूसरा सुतून नमाज है। इस्लाम की बुनियाद में सबसे पहले तौहीद। तौहीद का मतलब है अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक जानना और एक मानना और उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करना। दूसरा नमाज, नमाज की पाबंदी करना। तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात, पांचवा अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तिताअत दिया है यानी माल की दौलत दिया है और जिस्म में इतनी ताकत दिया है कि हम हज को बेहतर तरीके से अदा कर सके तो बैतुल्लाह का हज करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर।
بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم نماز کی پابندی تو کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطا نماز میں نہیں بلکہ نمازی میں ہے۔ نمازی اس وقت تک کہ صحیح نماز ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مکمل نیت کے ساتھ اور خلوص للہیت کے ساتھ نماز کو ادا کرے۔ اللہ رب العالمین نے نماز کو تمام مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام اعمال کو دنیا میں نازل کیا، لیکن نماز ایسی عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر بلا کر فرض کیا۔ نمازی کے لیے دنیا اور آخرت میں نور کا باعث ہے۔ جب ایک نمازی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی تیار کی جاتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ نماز کا پابند انسان صدیقین اور شہداء میں سے ہے۔ حضرت عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں نماز پابندی سے ادا کروں اور میں زکوٰۃ دوں اور میں روزہ رکھوں تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الصدیقین والشہداء، کہ ایسا انسان صدیقین اور شہداء میں سے ہے، یعنی جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس انسان کو اللہ رب العالمین نیکوکاروں کا ساتھ نصیب کرے گا اور شہیدوں کا ساتھ جنت میں نصیب کرے گا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات یعنی اپنی موت سے قبل نماز کی ہی وصیت کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں بار بار ارشاد فرماتے تھے، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، یعنی تم نماز کی پابندی کرو، نماز قائم کرو، نماز کو باجماعت وقت پر ادا کرو اور اپنی لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل دین قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، جس نے نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے سارے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے سارے دین کو چھوڑ دیا۔ اس حدیث سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ نماز ایسی عبادت ہے جو پورے دین کو مکمل کرتی ہے، اور جو نماز ہی چھوڑ دے وہ انسان کا مسلمان ہونا یا مومن ہونے کا کوئی بھی فائدہ ہی نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا تحقیق کہ اس نے کفر کیا، یعنی اس نے اللہ رب العالمین کے فرمان کا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کے بارے میں بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان نماز کی پابندی نہیں کرے گا، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑے گا، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کا بہت برا حشر کرے گا۔ پتہ نہیں اللہ رب العالمین اس گناہ کو معاف بھی کرے گا یا نہیں۔
اسی لیے میرے بچوں میری آپ سے درخواست ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی پوری کوشش کرے، کیونکہ نماز ہی وہ ایسی عبادت ہے جو دنیا کی تمام پریشانیوں، تمام غموں اور تمام طریقوں کی مشکلوں سے دور کر سکتی ہے، اور دنیا کی ہر طرح کی کامیابی ہم نماز کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ایک بندہ دنیا کی تمام پریشانیوں، تمام مشکلوں، تمام مصیبتوں سے نڈھال ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے جب سجدہ کرتا ہے، جب نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو حقیقی سکون عطا کرتے ہیں اور اس کو سکون دیتے ہیں اور اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کے مومن لوگ کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، اور وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کریں اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے صحیح طریقے سے نماز کو ادا کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچا پکا نمازی بنائے اور ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیکیوں کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔